آپ جو چاہیں تو ابھی میل میرے دل کی دھلے. عقیدہ ہے نا اس بات پہ تو مست ہو کے گئی نا پھر سبحان اللہ. آپ جو چاہیں تو ابھی میل میرے دل کی دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو ایک میں کیا میرے اسی حقیقت کتنی. ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. پڑھ لیجئے صلی اللہ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے امام فرماتے ہیں سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا تجھے تکلیف کیا ہے سر بھی ہمارا دیار بھی ہمارے آقا عمل بھی ہمارا تینو پیڑ کیے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سن دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. دل تھا ساجد نچ دیا پھر. ہم تو الحمدللہ ان ماؤں کے بچے ہیں جو بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں چلتی ہیں پھرتی ہیں تو یا رسول اللہ کا ورد. بیٹھتے ہوئے یا رسول اللہ, اٹھتے ہوئے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ. لوریاں دیتی ہیں ہمیں. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے. ارے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا. یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ارے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. حیض میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ارے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر کیا. یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور بے خودی سجدائے دریا جب تک بندہ بے خود نہیں نہ ہوتا
تب تک وہ مکلف ہے، اور جب بے خود ہو جاتا ہے نا تو قلم اٹھ جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، خیال بھی دیکھیں اور ادب بھی دیکھیں۔ بے خودی میں سجدائے دریا تباہ، جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا، بے خودی میں سجے دریا بے خودی میں سجے دریا تباہ، جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا۔ ملکوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی ہاتھ کو کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ ارے ان کو تملیک ملک الملک سے، ان کو تملیک ملک الملک سے، ارے مالک عالم کہا پھر تجھے کو کیا، مالک عالم کہا پھر تجھے کو کیا، مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا۔ قرآن میں سورہ والنجم کی آیت ہے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، کہ حضور تو بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو۔ ایسے نا اب حضور بولتے نہیں جب تک وحی نہ ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قُلْ یا عبادی انی فإنی قریب، یا رسول اللہ آپ کہیے اے میرے بندو۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا یا عبادی کہ ہم کو سینہ چوڑا کر کے کہنا، یا عبادی کہیں گے ہم کو شاہ نے، ارے یا عبادی کو شاہ نے کیا اپنا بندہ کر لیا پھر تجھے کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھے کو کیا، اپنا بندہ کر لیا۔ اچھا یہ خطاب کن کو ہے؟ اپنے بندوں کو۔ دیو کے بندوں سے کب گئے یہ خطاب، ارے دیو کے بندوں سے کب گئے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھے کو کیا، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھے کو کیا، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھے کو کیا۔ کرنا تھا نا انہی کو راضی، اور ہم نے تو راضی کرنا یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے اپنے کملی والے کو۔ اور دیو تجھ سے خوش کو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ارے دیو تجھ سے خوش تو
کیا کرے ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا اور نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی تو سن ارے یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا کرو جو مرضی کرتے پھریں دارالعلوم بنائے یا جو مرضی بنائے دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہمارے لیے یہ مان کافی ہے کہ ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا ہم ہیں عبد کو کیا ان کے نام پاک پر دل جان و مال یہ اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں یہ بات انہی کو ضرور کرتی ہے ان کے نام پاک پر دل جان و مال نجدیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا نجدیا سب تج تجھ کو کیا اتنی کرتوتیں جو کی ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تجھے تو نہیں کچھ کہا تیری دوزخ سے تو کچھ جدھر جانا ہے تیری مرضی ہے تیرا رستہ ہی وہ ہے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ
اعلی حضرت کے عرس کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے دیکھا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محفل تنظیم بلبل باغ رضا کی نوجوانوں نے، بلکہ یوں کہیں کہ تنظیم بلبل باغ رضا، جو باغ رضا کی بلبلیں ہیں، انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور جن احباب نے، دوستوں نے اس محفل کے انعقاد میں تعاون کیا، یہاں حاضر ہوئے تمام کی حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں نواسہ فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انعام اللہ اشرفی صاحب کو، کہ آپ اپنے نورانی، ایمانی، لاسانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اور ایک عالم ہی عالم کی شان کما حق کہو جان سکتا ہے، تو الحمدللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور علماء کے خاندان سے ہیں، گھرانے سے ہیں، تو علماء کی شان علماء کی زبان سے سنتے ہیں۔ دعوت خطاب ہے جناب مفتی محمد انعام اللہ اشرفی صاحب۔